अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खास तौर पे एक चाको चौबंद दिन, एक खूबसूरत किस्म का दिन शुरू करने के लिए जरूरी होती है कि आपकी नींद पूरी हुई भी हो। बिकॉज व्हेन यू आर वेल रेस्टेड यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। चाहे जिस तरह की भी मुश्किलें आपके सामने हो, जितना भी टफ डे हो, यू विल बी एबल टू डू इट बेटर। मुझे लगता है कि हमारी शहरी जिंदगी में नींद की जो अहमियत है वो काफी हद तक कम हो गई है। हम इस बात पे बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि जी कराची शहर या कोई भी बड़ा शहर सोता ही नहीं है। आपको रात के किसी भी पहर अगर किसी चीज की जरूरत है, आप बाहर निकल जाएं, आपको सैर के भी, तफरी के भी मौके, खाने पीने की चीजें, सब कुछ मैसर होगा। तभी मेरे ख्याल में जब कोरोना ने हमारी तर्ज जिंदगी को बदला तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर हम वाकई सेहतमंद जिंदगी के उसूलों की तरफ देखते हैं तो पूरी नींद करना बड़ी अहम है। अब जिन लोगों को बेख्वाबी की उनके सामने एक सिचुएशन है जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, या जो लोग नॉक्टर्नल होते हैं कि दिन के वक्त उनको नींद आती है, रात के वक्त उनको नींद नहीं आती, उनका मामला क्या है इस पर बात करते हैं। लेकिन नींद की जो अहमियत है, आज प्रोग्राम की शुरुआत इससे करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल और भरपूर नींद निहायत अहम है। ये याददाश्त को मुस्तहकम बनाने के साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ अहम हिस्सों को भी बहाल करती है। इसके अलावा नींद की बेहतर फराहमी इंसानी टिश्यूज, पट्ठों और हार्मोन्स की तरकीब में अहम किरदार अदा करती है। अक्सर औकात रात को अच्छी तरह सोने के बावजूद दिन में नींद के झोंके आते रहते हैं। दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना किसी जहनी इंतशार की नहीं बल्कि नाकाफी नींद की अलामत और सेहत की मखसूस कैफियत का नाम है। नींद न आने में चंद अवामिल निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें रात में सोते हुए खबरदार रहना, जरूरत से ज्यादा कैफीन लेना, तवील दौरानिये का कैलूला करना, काम का दबाव लेना, टीवी देखते हुए या रेडियो सुनते हुए सोना, जागने के बाद बेड पर ज्यादा वक्त बैठे रहना और इर्द गिर्द के माहौलियाती अवामिल शामिल हैं। ज्यादा सोना या कम सोना, दोनों ही सूरतें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं, जानते हैं आज के शो में। अच्छा जी, वैसे तो हमारी रिपोर्ट में आपने कहा कि ज्यादा नींद आने का मतलब है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन कभी कभार आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल कमी भी होती है जिसकी वजह से आप ज्यादा थकावट महसूस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपकी बॉडी में आयरन कम है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब भी आपको नींद ज्यादा आ सकती है। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की भी अलामात में शामिल है जरूरत से ज्यादा नींद आना। लेकिन जी अब जरा नींद की कमी और उसकी अहमियत पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशाबा अंजुम। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो यकीनन नफ्सियात की रूह से और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशाबा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक नौशाबा। और शुरू में जैसे मैं कही थी कि सिटी लाइफ, हमारी शहरी जिंदगी हमें एक तरह से एडवांटेज ये देती है या बहुत ज्यादा अहमियत देती है कि जो हम तो पूरी रात जागते हैं, रात 1-2 बजे तक हमारा सोना होता है। ये जो हमने अपनी तर्ज जिंदगी इतनी अनहेल्दी कर ली है, इसके क्या असरात पड़ते हैं शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी हमारी लाइफ पे? जी सिद्रा, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। देखें, नींद ऐसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारी बॉडी को भी एक रिचार्ज चाहिए होता है हमारे मूड को बैलेंस रखने के लिए, हमारी कंसंट्रेशन और फोकसिंग को बरकरार रखने के लिए, और हमारे डिसीजन मेकिंग को हेल्प आउट करती है। इसी तरह एक कुदरती घड़ी हमारे अंदर जिसको सर्काडियन रिदम कहा जाता है, वो जैसे जैसे लाइट खत्म होती है और वो शाम का जो वक्त होता है, इसका मतलब है कि वो हमारे बॉडी में एक मेलाटोनिन जिसको हम कहते हैं वो सिक्रीशन है, वो हमें बिस्तर की तरफ ले जाती है। अब जैसे अभी आप बात कर रही थी कि एक जो अभी एक तर्ज जिंदगी है कि रात को रोशन है, रोशनी है, लाइट्स है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं एनवायरनमेंट में, इसी तरह बहुत सारे मुल्कों में ये बात की जा रही है कि जो ये रात की जो बेजा रोशनी है ये इसने लोगों की नींद के अंदर उसको डिस्टर्ब किया है। जैसे मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, हमारे कमरों में टेलीविजन का इस्तेमाल, जिस कमरे में हमारे बेडरूम्स में स्पेशली आपका नो मोबाइल जोन होना चाहिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन आपके बेडरूम्स में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे इसके जो असरात हैं वो नींद, देखिए नींद के अंदर इसके कुछ डिसऑर्डर्स जिसमें सबसे बेसिक इंसोम्निया है। इसके लिए इंसोम्निया में ये जैसे अभी आप एक बात कह रहे थे कि जो बाकी तो डेफिशिएंसीज बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी की कमी या आयरन की, लेकिन याद रखें कि डिप्रेशन और एंजाइटी या स्ट्रेसफुल होना या फटीग्ड होना ये नींद में
ڈسٹربنس لے کے آتا ہے اور نیند کو بڑھاتا نہیں ہے, یہ نیند کو کم کر دیتا ہے. نہیں نوشابہ جی, ہم جو سمٹمز کہتے ہیں اس میں بھوک زیادہ لگنا یا کم لگنا دونوں ڈپریشن کی علامات ہیں. اسی طرح نیند کا زیادہ آنا یا کم آنا, یعنی آپ اپنے آپ کو جب اگر آئسولیٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے, اب زیادہ دیر سونا چاہتے ہیں, کئی دفعہ یہ کسی ایڈکشن کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے. لیکن کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے نیند کی اہمیت کے حوالے سے, اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک نومولود بچہ, اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے, اس کی جو فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی نیند پوری ہو, اور کچھ ڈاکٹرز یہاں تک کہتے ہیں کہ 18 سے 20 گھنٹے تک ایک نیو بورن بیبی کو سونا ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, خاص طور پہ وہ والدین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, اگر 2 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے بچے ہیں, ان کے لیے کتنی نیند ضروری ہوتی ہے, ان کو کتنے گھنٹے سونا لازمی ہے؟ دیکھیں, ایک بچہ جو 3 ماہ کی عمر تک ہے اس کے لیے تقریباً 17 سے 18 گھنٹے نیند ضروری ہے. اس کے بعد 1 سے 2 جس کو ہم ٹوڈلرز کہتے ہیں, 11 سے 14 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. اسی طرح جس وقت بچہ جو پری اسکول, ہمارے جو بچے ہیں جس میں 3 سے 5 سال کی عمر ہے, اس میں 10 سے 13 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ٹین ایج آ جاتی ہے, 14 سے 17 سال کی عمر میں, وہ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. اور پھر ایڈلٹس آ جاتے ہیں, ایڈلٹس میں یہ ہے کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے کی, 6 سے 8 یا 7 سے 8. جو بزرگوں میں تو میرے خیال میں جیسے جیسے ایجنگ ہوتی ہے نیند کی کمی بالکل آتی ہے, کیونکہ باڈی میں فزیولوجیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نیند میں کمی آ جائے. کچھ لوگوں کو الرجی یا ریسپائریٹری ٹریکٹ میں ایشوز ہو جاتے ہیں. میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ نیند کے اندر ہم نے انسومنیا کا ذکر کیا, اسی طرح نیند کے ڈس آرڈرز کے اندر جیسے آپ سلیپ ایپنیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو سوتے میں کچھ لوگوں کو بریدنگ پازز آ جاتے ہیں. اسی طرح پیراسومنیاز ہیں, کچھ لوگ سلیپ واک کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نیند کے اندر. اچھا, چھوٹے بچوں کو اکثر دیکھیں تو وہ خواب میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں, دے ویری ویری شارپ دیٹ وے کہ ان کو زیادہ اپنا خواب یاد رہتا ہے. لیکن نوشابہ جی یہاں پہ خاص طور پہ پوچھنا چاہیں گے, ایک تو انسومنیا ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے, اور دوسرے آپ نے ڈس آرڈرز کا یہاں پہ ذکر کیا. نوکٹرنل جو لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وقتی طور پہ نوکٹرنل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی لانگ ہال فلائٹ لی ہے, لانگ ڈسٹینس آپ ٹریول کر کے گئے ہیں, تو آپ کے دن اور رات الٹے ہیں, تو آپ کی باڈی کی ردم ایڈجسٹ کر رہی ہے. لیکن اگر جن لوگوں کو یہ ریگولر پرابلم ہو کہ وہ رات میں جاگتے ہیں اور ان کو دن میں نیند آتی ہے, تو نوکٹرنل اپنے پیٹرن کو کریکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سدرا, نیند کے ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ کو یہ ایسا نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 2 دن جاگا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 2 دن کے بعد جب سوئیں گے تو آپ نے اپنا جو وہ سلیپنگ سائیکل ہے اس کو وہ آپ مس نہیں کر سکتے, وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. جن لوگوں کو اپنے جو ان کا جو ایسا لائف سٹائل ہوتا ہے, کوئی جاب نیچر ایسی ہوتی ہے, اور آج کل تو جو ٹرینڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ بہت دیر تک رات جاگتے ہیں, ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھتے ہیں, یا میرے خیال میں ٹیلی فون کے اوپر بہت دیر تک باتیں کرنا, یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا. اس سے یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کا جو وہ سلیپ پیٹرن, جو وہ سائیکل ہے کہ آپ کے 6 سے 7 گھنٹے کی, جو میرے خیال میں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے رات 9 سے 12 بجے کے اندر اگر آپ اپنے بستر پر چلے جائیں, وہ سب سے خوبصورت ٹائم ہے. اور جو ہمارا ایک ہے کہ ہم تہجد سے پہلے پھر اٹھیں اور فجر سے پہلے, تو یہ چیز وہ سب سے ہیلدی میرے خیال میں برین کے لیے وہ ایبسلیوٹلی. اور جس طرح کہ آپ نے خود اشارہ دیا کہ رات کے 10 بجے یا جیسے جو باڈی میں خاص آپ کے ہارمونز بننے ہیں, اگر میلاٹونن کی بات کی جائے, ایسا نہیں ہے. کئی لوگ ہم لوگوں کے یہاں ایک اکاؤنٹس کا کھاتا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پورا ہفتہ جگائی کی ہے تو ہم ویکینڈ پہ سو جائیں. آپ کی باڈی کو روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر آپ نے ایک دفعہ 10 سے 12 کی ونڈو مس کر دی تو وہ میلاٹونن پورے دن میں کبھی نہیں آپ کی باڈی میں کریٹ ہو سکتا. آپ کو اگلے روز 10 بجے کا انتظار کرنا پڑے گا. کچھ مفید باتیں اس کے حوالے سے کہی جاتی ہیں کہ آپ اپنے اگر چائے کے, کافی پینے کے شوقین ہیں, کیفینیٹڈ ڈرنکس کے شوقین ہیں, تو اپنی آخری کیفین بیوریج دوپہر 2 بجے لے لیجئے تاکہ آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. ویری کوئکلی نوشابہ, آخری سوال آپ سے کروں گی. جس طرح بڑوں کے لیے یعنی جو ایڈلٹس ہیں ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے چائے یا کافی سے, چھوٹے بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ شوگر یعنی چینی کا یا کسی میٹھی چیز کا استعمال کر لیں تو پھر پیرنٹس کہتے ہیں بھائی آج خیر نہیں ہے, اس نے سونا نہیں ہے, اس میں اب چابی بھر دی گئی ہے, اس میں بہت انرجی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. میں اکثر پیرنٹس کو یہ بات کہتی ہوں جب کہتے ہیں کہ بچہ رات میں لیتا نہیں, بچوں کی نیند زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات مائیں دن کو زیادہ سلا دیتی ہیں بچوں کو.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل آپ جو یہ فزی ڈرنکس ہیں یہ آپ کو ہائپر ایکٹیو کر دیتے ہیں برین کو. جس وقت ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے رات کو اگر آپ نے کھانے کے ساتھ بچوں کو ہمارے ہاں ڈفرینٹ جو ہمارے یہ سافٹ ڈرنکس ہیں یہ بچوں کو دے دیے جاتے ہیں کھانے کے ساتھ, یا جو یہ برگرز کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ ڈیلز جو ہماری اس میں ہوتے ہی تو بچے شوق سے, تو وہ پھر بچے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ جو بچوں کو ریلیکس ہونے کا یا نیند کا وقت ہوتا ہے تو یہی ہم پیرنٹس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ بچوں کو ان فزی ڈرنکس کی عادت ہی نہ ڈالیں اور ان فریش جوسز کے اوپر رکھیں. لیکن پھر بھی دیکھیں فریکوینٹ جو یہ فریکوینسی یورین فریکوینسی بھی بڑھ جاتی ہے. بڑوں کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے اور بچوں کے لیے بھی کہ آپ 6 بجے کے بعد یا 7 بجے کے بعد پانی کا انٹیک یا کیفین کا انٹیک یا جو چائے کہوا آپ لیتے ہیں وہ کم کر لیں. ڈرنک سافٹ ڈرنکس کا بھی, کیونکہ اس سے بھی آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ کی یورینری فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور رات کو بار بار بچے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اٹھتے ہیں اور بزرگوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی یہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ فار ہائی لائٹنگ دیز پوائنٹس. آپ نے بالکل صحیح کہ بچوں کے لیے بھی شوگر انٹیک پہ جو سنیکی سی شوگر ہے جو آپ کے یعنی چاہے وہ کینڈی ہو چاہے کوئی اور چیز ہو, خاص طور پہ جیسے فزی ڈرنکس اور جوسز کا ذکر کیا جس میں شوگر کانسنٹریٹ زیادہ ہے, یہ بچوں کی نیند کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اور بڑے بھی پلیز اپنی چائے اور کافی کا آخری مگ دوپہر 2 بجے پی لیں اگر آپ کو رات میں ایک اچھی ڈیپ سلیپ چاہیے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.